الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة. ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لاجواب جو رب العالمین تن تنہا ساری مخلوقات کا پالنہار، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو صرف انسانوں کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج کے خطبے میں مخلوقات میں سے وہ مخلوق جو نورانی مخلوق ہے، یعنی فرشتے، یہ بھی اللہ کے بندوں کے لیے، اور کن بندوں کے لیے؟ جو چنندہ بندے ہیں، جن کے اندر خاص صفات پائی جاتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی آج کا خطبے کا موضوع فرشتے کن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے کن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ خطبہ خطاب سے ہے، کوئی بھی چیز بغور سننی چاہیے، اور پھر جمعے کا خطبہ اس کا غور سے سننا ثواب ہے اور بہترین دعوت و تبلیغ ہے۔ اس لیے پہلے آپ یہ چیز ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ آج ہم کیا سننے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے کن کن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا، اور ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے لیے لوگ دعائیں کریں، علماء دعائیں کریں، بزرگ دعائیں کریں، پیر دعائیں کریں، بڑے بڑے لوگ دعائیں کریں، اور لوگ دعا کرانے کے لیے تڑپتے بھی ہیں، نمبر بھی لگواتے ہیں کہ فلاں آدمی ایک مرتبہ میرا نام لے لیتا ہوں۔ لیکن کیا کبھی کسی نے فرشتوں سے دعائیں کروائی؟ یا یہ بھی معلوم ہے کہ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں؟ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ
لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ معروف وہ کبھی نافرمانی کرتے ہی نہیں، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ مخلوق جس کو نفس ہی نہیں ہے، جو نافرمانیوں سے پاک ہے، وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ لیکن یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کن کن خوش نصیب لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ صفات پائی جائیں گی تو فرشتے دعا کریں گے، اور اگر وہ صفات نہیں ہے، ہم یوں ہی سوچیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں تو دعا نہیں کریں گے۔ مختصر وقت ہوتا ہے خطبے کا، میں بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو گناتا جاؤں دلیل کی روشنی میں کہ کن کن خوش نصیب لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو صفوں کو نماز میں درست کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صفوں کو درست کرتے ہیں، آگے پیچھے نہیں، برابر کھڑے ہوتے ہیں، مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھو اس بات کیا کتنی بڑی بات ہے، ہم نہیں اس کو کچھ سمجھتے ہیں، جو جیسا آیا کھڑا ہو گیا، نہیں پتا پیر سیدھا ہے نہیں ہے، انگلی قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے، میں اپنا کندھا اور اپنا پیر دوسرے سے ملایا یا نہیں ملایا، درمیان میں خالی جگہ ہے یا نہیں ہے، کوئی خیال نہیں رکھتے۔ لیکن جو لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، صفوں کو درست کرتے ہیں، مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ دلیل کیا اس بات کہ فرشتے دعا کرتے ہیں؟ دلیل اس طرح سے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجۃ رفعہ اللہ بها درجۃ، رواہ ابن ماجہ حدیث نمبر 995۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 995 ہے، آپ کتاب سے نکالیں یا کہ عیب ہوں آپ کے پاس اس سے نکالیں، انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو ایسے ہی ملے گی۔ جس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں وہاں سے سنن ابن ماجہ لے، یہ حدیث انشاءاللہ ایسے ہی ملے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث، وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ کی طرف جب یصلون کی نسبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، اور جب اس کی صفت فرشتوں کی طرف ہوگی تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جب اس کی صفت بندوں کی طرف ہوگی تو بندے درود پڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں حدیث کے اندر ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں، صفوں کو درست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بات، ومن سد فرجۃ، جو بندہ دو آدمیوں کے درمیان کی خالی جگہ صف میں ختم کر دے، ومن سد فرجۃ، یہ جو خالی جگہ ہے دو آدمیوں کے درمیان، وہ پیر ملا کر کے ختم کر دے، ایک اور انعام ملے، کیا؟ رفعہ اللہ بہا درجۃ، اللہ تعالیٰ اس بندے کا درجہ بلند کرے۔ دیکھ رہے ہیں، اللہ رحمتیں نازل کرے گا اور فرشتے دعا کریں گے، اور جو دو بندوں کے درمیان کی خالی جگہ ختم کر دے گا پیر سے پیر ملا کر کے، اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ صحیح حدیث موجود ہے۔ دیکھیے کتنے سارے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس، فرشتوں کی دعاؤں سے مایوس، محروم، اور اسی طرح سے درجہ کی بلندی سے محروم۔ صفیں سیدھی کریں گے، پیر سے پیر ملائیں گے، اللہ رحمتیں نازل کرے گا، فرشتے دعائیں کریں گے، اور درجے بھی بلند ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بڑے انعام سے، فرشتوں کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ لہذا پہلے خوش قسمت وہ لوگ جو صفوں کو درست کرتے ہیں اور مل مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں، درمیان کی خالی جگہ کو ختم کر لیتے ہیں،
یہ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتوں کی دعا کا مستحق ٹھہرتے ہیں۔ دوسرا، جو لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، جو لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب کثرت سے درود، دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ دین کا نقصان یا تو غلو سے ہوا ہے یا رخصت کا ناجائز فائدہ۔ غلو، اتنا غلو کر لیا کہ ایسے درود ملتے ہی نہیں، اور کچھ یہ کہ درود ضروری تھوڑا ہی ہے، نماز میں پڑھ لیا، انہوں نے غلو کر کے نقصان کر دیا، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ان کا ہے، یہ بھی تو پریشانی ہوگی نا آج کہ یہ والا حصہ ان کا ہے، فلاں صاحب کا ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ نہیں، درود کی بڑی فضیلت ہے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن شرط یہ کہ وہ درود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، جن کا آپ نے حکم دیا، جب وہ چیز ہوگی تب کارگر ہوگی۔ اگر وہ نہیں ہے، آپ کثرت سے پڑھتے رہو، ثابت نہ ہو تو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، رخصت کا ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اور دین میں غلو بھی ہلاکت کا باعث ہے، غلو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسری قسم کے خوش نصیب لوگ جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دلیل اس طرح سے، وعن عامر بن ربیعہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یصلی علیک، ما من مسلم، جو کوئی بھی مسلمان، کوئی مکتبہ فکر خاص کیا، ما من مسلم، جو کوئی بھی مسلمان، یصلی علیک، کیا کرے؟ درود پڑھے، الا صلت علیہ الملائکہ ما دام صلی، جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس نے فجر کے بعد 10 مرتبہ درود، حدیث سے ثابت ہے، من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو فجر کے بعد 10 مرتبہ، مغرب کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ اب 10 مرتبہ جو پڑھے گا تو ٹائم لگے گا تھوڑا بہت، جتنا ٹائم لگا ہے نا اتنے ٹائم میں فرشتے کیا کریں؟ اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر۔ جب تک بندہ روئے زمین پر، جب تک بندی روئے زمین پر درود پڑھتے رہیں گے، اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ فَلْيُقِلِّ الْعَبْدَ أَوْ لِيُكْثِرْ، اب بندے تیری مرضی ہے، اللہ کے بندے تیری مرضی ہے کہ تو درود کم پڑھے یا زیادہ، لیکن جب بندے کو پتہ چل جائے کہ فرشتے دعا کریں گے تو کم کیوں پڑھے؟ کثرت سے پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ تو جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دلیل سنن ماجہ کی حدیث نمبر 907، حدیث نمبر 907، دو قسم کے خوش نصیب آپ نے سنے، ایک صفوں کو ملانے والے، درست کرنے والے، مل کے کھڑے ہونے والے، فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق، اور دوسرے کثرت سے درود پڑھنے والے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتے ہیں۔ تیسرا، جو لوگ نمازوں کا انتظار کرتے ہیں، ظہر پڑھی عصر کا انتظار، عصر پڑھی تو مغرب کا، مسجد میں آئے جماعت کا انتظار نماز کا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ خطاؤں کو معاف کرنے والا عمل ہے، خطاؤں کو مٹوانے والا عمل ہے۔ جہاں خطاؤں کو مٹوانے والا عمل ہے، وہیں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ٹھہرنے والا نماز کا انتظار۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا اور اذکار کرنا، خاص طور سے فجر کی بات، بہت بڑی فضیلت ہے فجر کی بات۔ بندہ مسجد میں بیٹھ کر کے اذکار کرتا رہے، سورج نکلے 2 رکعت نماز پڑھ کے جائے، بڑا ثواب ہے اس کا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے جائے نماز پر، جس جگہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ کر کے جو لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں اور جو نمازوں کے لیے انتظار کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس طرح سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون ما صلی، جب تک بندہ نماز پڑھتا ہے، ینتظر الصلاۃ، اور نماز کا انتظار کرتا ہے، وَيَجْلِسُ، اور بیٹھا رہتا ہے، حَتَّى يُحَدِّثُ أَوْ يُنْصَرِفُ، نماز کے بعد جب تک حدث نہ لائق ہو جائے، یعنی وضو نہ ٹوٹ جائے یا کوئی دنیاوی بات نہ کر لے، اس وقت تک نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور نماز کا انتظار کرتا رہے، تو برابر فرشتے کیا کہتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ نماز کی انتظار کریں گے، نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر کے اذکار کریں گے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم کر۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 471 ہے، یہ 471 نمبر، جس میں دو چیزیں موجود ہیں، نماز کا انتظار اور نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے اذکار معصورہ کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بے شمار جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اس جگہ جس جگہ رسول اللہ نے جو الفاظ کہا ہے، اگر وہ چھوڑ کر کے ہم لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے، ثواب ان کا نہیں ہے، ثواب ان کا ہے کہ جو رسول اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو ایک دعا سکھائی سونے سے پہلے کے اذکار، جس میں اس نے صرف نبی کی جگہ رسول کہہ دیا، نبی کی جگہ رسول کہہ دیا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، لیکن اس صحابی رسول نے نبی کی جگہ رسول کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا نہیں، جو میں نے کہا، یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے۔ اور ایک متبع سنت کے لیے، آپ کی اتباع کرنے والے کے لیے ضروری ہے جس جگہ جو الفاظ رسول اللہ نے کہا وہ ایسے کہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس سے اچھا آپ آدھا پارا پڑھ لیں، آپ قرآن پڑھ لیں اس جگہ، اور اس لفظ کو چھوڑ دیں، اس دعا کو چھوڑ دیں، یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو جب اپنی جگہ بیٹھ کر کے جو اذکار معصورہ ہے آپ وہ پڑھیں گے نماز کے بعد کے، تو برابر جب تک آپ دنیاوی بات نہ کر لو یا آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے، فرشتے برابر کہتے رہتے ہیں اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ تین قسم کے خوش نصیب لوگ۔ چوتھے قسم کے خوش نصیب لوگ جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہیں جو نمازوں میں پہلی صفوں کا خیال رکھتے ہیں، پہلی صف میں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، پچھلی صف کا خیال رکھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں نا، 1:30 بجے خطبہ ختم ہے، 1:15 بجے ختم ہے، اتنے بجے ختم ہے، جماعت اتنے بجے مل جائے گی نا، ایک جگہ چھوٹے گی۔ ہم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، کچھ نہیں۔ آفر دیے رسول اللہ نے، آفر دیے رب نے، ہمیں وہ پسند نہیں، ہمیں ان سے محبت نہیں، ان کے بارے میں لالچ نہیں۔ دنیا کے آفر بڑے لالچ، اور دنیا رنگین ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، ان دنیا حلوۃ خضرۃ، یہ بڑی میٹھی ہے، رنگین ہے، اس کے آفر پسند ہے ہمیں، لیکن اللہ نے آفر دیا، رسول اللہ نے دیا۔ جو خوش نصیب لوگ پہلی صف میں ہوتے، فرشتے دعا کرتے، سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ایک طرف ہونی چاہیے کہ آج کی اس جمعہ میں اگر یہ لوگ دعا کے مستحق ہیں تو میں بھی تو بن سکتا ہوں نا، اگلے اس میں بھی تو رہوں۔ آج اگر اثر میں یہ لوگ ہیں تو کل میں بھی تو رہوں گا اثر میں، آج مغرب میں اگر یہ لوگ ہیں تو کل میں رہوں۔ یہ شوق، یہ لگن، یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دو چیزوں کی وجہ سے، خوف اور طمع، لالچ۔ جنت کی لالچ ہے اور جہنم کا خوف ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جو پہلی صفوں میں رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وعن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصفوف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کرتے تو یمسح مناکبنا، ہمارے
مونوں پر، وصدورنا اور ہمارے سینوں پر، ایسے آپ لگا پیچھے جاؤ آگے آؤ. اس طریقے سے آپ صف میں جب آگے نکلتے ہیں تو ہمیں صف ایسے سیدھی کراتے ہمارے مونوں کی طرف اشارہ کر کے ہماری چھاتیوں کی طرف کہ آپ پیچھے ہو جاؤ، آپ آگے نکلو، صف سیدھی کرو. وَكَانَ يَقُولُ اور اسی دوران آپ کیا کہتے تھے؟ وَكَانَ يَقُولُ اور اسی دوران آپ یہ کہتے تھے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے پہلی صف والوں پر اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کے نورانی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ابو داؤد کی 664 نمبر کی یہ روایت موجود ہے جس میں نماز میں پہلی صف کی اہمیت، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم کیا کرو گے؟ قرآن نافی کرنے لگ جاؤ کہ پہلی صف میں میں بیٹھوں، یہاں میں بیٹھوں، جیسے اذان کے لیے. یہ اہمیتیں ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں. ہم نے ابھی سنا اور اثر میں کوئی جو پچھلی صف میں تھا وہ پھر پچھلی صف. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، آپ کی باتوں سے محبت ہے، آپ کے کلام سے محبت ہے، جنت چاہیے، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو کیا ہے؟ اصل چیز ہے سننا اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنا. تو یہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں رہتے ہیں، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتے ہیں. تو 4 قسم کے خوش نصیب آپ نے سنے. 5ویں وہ لوگ جو فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں جن کے اندر 2 صفات پائی جائیں. کیا؟ جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو استغفار کو لازم پکڑتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ دین کو فالو کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دلیل اب اپنے گھر سے قرآن اٹھاؤ، سورہ مومن پارہ 24 آیت 7-8 اٹھا کے پڑھنا. آپ دیکھنا اپنے گھروں میں جا کے جس کا ترجمہ چاہنا پڑھ کے دیکھ لینا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ. اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. پتہ کیا چلا؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا عرش اٹھایا ہوا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پہ ہے. ومن حولہ اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، مقرب فرشتے عرش اٹھایا اور اس کے ارد گرد یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح اس کی تعریف کے ساتھ کرتے ہیں وہ فرشتے. ویؤمنون بہ اور ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین اور استغفار کرتے ہیں کن کے لیے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. 2 جملے. ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ جو تیرے راہ کی، تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں ان کے لیے. کتنے لوگ چھٹ گئے اس میں؟ چھٹ گئے بے شمار. جو توبہ کو لازم نہیں پکڑتے، استغفار کو لازم نہیں پکڑتے، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہ گئے. جنہوں نے دین الہی کو چھوڑ کر، جنہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو، فلاں اور فلاں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، فرشتوں کی دعاؤں سے بھی محروم ہے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ جو تیرے راستے کی اتباع کرتا ہے. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میرے نبی کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. اور ادعو الی اللہ، ادعو کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف. کہا ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. میں اپنے راستے کی طرف نہیں کہا، اللہ کی طرف بلا. جو لوگ اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، کسی بھی چیز میں اپنی خواہشات، اپنا مسلک، فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر کے کرتے رہیں گے، دعاؤں سے بھی محروم. تو فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو ہر معاملے میں فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فرشتوں کی دعاؤں کے بھی مستحق.
فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب، اللہ اکبر، دیکھو نا ہم کیا دیتے ہیں فرشتوں کو، کیا کرتے ہیں فرشتوں کے لیے ہم، لیکن فرشتوں کے کہنے کے الفاظ، انداز دیکھیے، ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما، اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، وسیع ہے، تو کیا کر، توبہ کرنے والوں کو اور اپنے راستے کی اتباع کرنے والوں کو بخش دے، اور کیا کر، صرف بخش نہیں، ان کو داخل کر، کہاں داخل کر، جنت میں، ان کو بھی، ان کے باپ داداؤں کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولاد کو بھی اکٹھا کر دے، جتنے نیکوکار صالحین ہیں میرے رب ان کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے۔ کبھی ہم ایسا جملہ کہتے ہیں دعاؤں میں، اس انداز سے ہم کہتے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان پر رحم کر، اے اللہ ان کو جنت میں اکٹھا کر دے، اور کیا کر، وقیہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرشتے کہتے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے، کثرت سے استغفار کر کے۔ اب دیکھو ہم بارش کے محتاج ہیں، ہمیں بارش کی ضرورت ہے، اب بارش نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جب لوگ استغفار چھوڑ دیتے ہیں نا تو بارش نہیں ہوتی، جب گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں نا تو بارشیں روک لیتا ہے، جب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ سورہ انفال کے اندر 9ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ عذاب نہیں دیتا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب استغفار کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب عذاب نازل ہوگا، کثرت سے بارش ہو، بارشیں نہ ہو، قید سالیاں ہو، گویا کہ استغفار نہ کرنا یہ بارش کو بند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور وَلَوْ مُنِعُوا الزَّكَاةَ أَمْوَالَهُمْ، لوگ جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل نہیں کرتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر چوپائے نہ ہوتے تو میں تو ایک قطرہ بھی نہ نازل کرتا۔ تو زکوٰۃ نہ دینا بارش کے روکنے کا سبب، استغفار نہ کرنا بارش کے روکنے کا سبب۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ برستا ہوا آسمان چھوڑ دے گا۔ تو ایک الگ بات ہے، یہاں ایک بات آئی کہ جب ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کی پیروی کریں گے، تو اللہ کے نورانی مخلوق، اور نورانی مخلوق میں سے بھی کون سے، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اللہ کا، جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، وہ دعا کے نقاط بھی بڑے پیارے اور بہت اچھے، آپ خود جا کر کے پڑھ کے دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں اللہ ان کو عذاب سے بچا، ان پر رحم کر، ان کو بخش دے، ان کو سب کو جنت میں اکٹھا کر۔ پتہ کیا چلا کہ بڑی بات ہوتی ہے، دین کی اتباع بڑی بات ہوتی ہے، اور ہے ہی چیز یہی ہے، جب سے تاریخ انسانیت ہے اللہ رب العالمین نے ایک اصول دیا ہے، سلیبس دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، روح زمین پر ہونا، دوبارہ جنت چاہیے نا تو کیا کرو، میرے راستے کی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے اب ہدایت آئے گی۔ کہاں سے؟ میری طرف سے، آپ کے اور آپ کی ذریت کے پاس۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس کی اتباع کرتا رہے گا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، جنت مل جائے گی۔ کس کو کہا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جب روح زمین پر بھیجا تھا۔ اس کے بعد دیکھو آدم سے لے کر نوح، اور نوح سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی طریقہ کار رہا۔ اللہ رب العالمین ایک شخص کو منتخب کرتا، اس کو چنتا، اس کو نبوت اور رسالت دیتا، اور ایک صحیفہ، ایک آسمانی کتاب اس کو دیتا، آخر تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ کیا ہوا؟ امت محمدیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور قرآن کو سلیبس دیا، اور گائیڈ، اسوہ رسول، نمونہ رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو جو لوگ اس کی اتباع کریں گے کامیاب بھی وہی، اور فرشتوں کی دعا کے مستحق بھی وہی۔
لہذا ضرورت خاص طور سے اس دور میں انہی دونوں چیزوں کی ہے جو ہمارے اندر کمی ہے. ایک تو ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا, ہم نے معافی مانگنا چھوڑ دیا, جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ گناہگار بندے سے مخاطب ہے اور انداز کیا ہے, اے میرے بندو. جب کوئی خطا کر دیتا ہے نا تو دوسرا غصہ ہوتا ہے اس پہ, اس کو اپنا قریبی اپنا چہیتا نہیں مانتا ہے, غصے سے بولتا ہے. رب العالمین کا انداز, اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوس مت ہو, مایوس مت ہونا تم. ان اللہ یغفر الذنوب, ان اللہ یغفر الذنوب کا ذنوب کا ہے, ایک گناہ نہیں, تیرے جتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دوں گا. اور ذنوب کے بعد بھی جمیعہ کا جملہ استعمال, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعہ. قرآن میں جتنا تدبر کرو گے, قرآن کیوں نازل ہوا, قرآن کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے, لیدبروا آیاتی. قرآن کی ایک ایک آیت پڑھو تو کیا کرو, تدبر کرو, غور و فکر کرو. ہم پڑھ تو رہے, ریڈنگ کر رہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے, تو کیا تدبر کریں. آنکھیں یہاں ہیں, پڑھ یہاں رہے, دل مارکیٹ میں, دل دکان میں, دل کاروبار میں, دنیاوی پریشانیوں میں. بندہ جب زبان سے کوئی آیت پڑھے نا, اس کا دل اور دماغ جو حاضر ہونا چاہیے. اس آیت کے اندر کیا کہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں جنہوں نے گناہ کیا ہے مایوس مت ہونا, میں سارے گناہ معاف کروں گا. من لزم الاستغفار جعل له من كل, جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا, من كل ضيق مخرجا, ہر تنگی سے اللہ نکالے. اللہ رزق بھی دے گا, آسانیاں بھی دے گا, لیکن شرط کیا, استغفار کو لازم پکڑ کے تو دیکھو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کثرت سے استغفار. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اللہ بارش بھی دے گا, اللہ جنت بھی دے گا, اور فرشتوں کی دعا کے مستحق بھی ہوں گے. یہ 6 قسم کے لوگ خوش نصیب ہیں جو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتے ہیں. اسی طرح سے ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اس کی تیمارداری کرنے والی, اس کی عیادت کرنے والی, اس کے پاس جا کر کے اس کا حال چال پوچھنے والی, اس کی کوئی تکلیف, اس کو کوئی ضرورت ہے, دوائی کی ضرورت ہے دوائی دلائے, کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ دلائے. جو بندہ ایسا کرتا ہے نا صبح شام, صبح میں کیا پوچھا کیا حال ہے, ایسا ہے جی یہ چاہیے, اس کو دعائیں دی, یہاں تو عیادت کا طریقہ ہی نہیں معلوم. ایک بندہ گیا, دوسرا بیمار ہے, اس کے پاس بیٹھا, کیا ہوا, ایسا ہے, اوہ یہ کیا ہو گیا, آپ تو بہت دبلے ہو, کیا ہو, وہ تو اور بیمار ہو. طریقہ کیا ہے عیادت کا, اسلام مکمل ذاتہ حیات ہے نا, لیکن وہ کتابوں میں نہیں ملے گا, وہ لوگوں کی زندگیوں میں دیکھو گے تو نہیں. آپ اٹھاؤ قرآن, اٹھاؤ بخاری, اٹھاؤ مسلم, بھائی گھروں میں قرآن ہونا چاہیے, گھروں میں حدیث کی کتابیں ہونی چاہیے. ہمارا بچہ اگر کسی 10th کلاس میں پڑھتا ہے تو گائیڈ بھی موجود ہے, کتاب بھی موجود ہے. ہم مسلمان ہیں, جنت کے امیدوار ہیں, نہ گھر میں کتاب ہے نہ اس کا گائیڈ ہے قرآن بھی ہے, صرف مصحف میں رکھا ہے, جمعہ کو پڑھ لیں گے کبھی, رمضان میں پڑھ لیں گے کبھی, اس کا گائیڈ ہے نہیں. کیا کریں گے, دیکھ لیں گے ہمارے ابا کیا کرتے تھے, فلاں کیا کرتے تھے, فلاں کیا کرتے تھے. اللہ کے بندو ایسا مت کرو. یہ قرآن اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی وہ دو ہیں جن کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہونا ہے اور حشر میں بھی سوال ہونا ہے. یہی گائیڈ اور یہی کتاب ہے. قد جاءکم من اللہ نذیر, اللہ کی طرف سے ڈرانے والا تمہارے پاس آ گیا. قد جاءکم من اللہ کتاب, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کتاب آ گئی. ان کو اپنانا بہت ضروری ہے. ایک نیک متقی پرہیزگار بندے سے پوچھا, من ربک, ربی اللہ, ما دینک, دینی الاسلام, ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم هو رسول اللہ. جواب دے دیا. اللہ رب العالمین چوتھا سوال کرے گا. سنن ابو داؤد کتاب الجنائز کی روایت ہے. لماذا رأیت, کیسے پتہ چلا تجھے, تیرا رب اللہ ہے, تیرا دین اسلام ہے,
تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے پتا چلا تجھے؟ کیا کہے گا؟ میرے ابا ایسا کرتے تھے، فلاں ایسا کرتے تھے. نہیں، حدیث کے اندر موجود ہے. وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے. اور پڑھا ہی نہیں، وآمنت بہ، میں ایمان بھی لایا ہوں. اور صرف ایمان نہیں لایا، صدقت، تو میں نے جوارح سے عمل کر کے تصدیق بھی کی ہے. پھر کیا ہوگا؟ نادى منادی من السماء ان صدق عبدی، آسمان سے اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا. دیکھ رہے ہو یہ قرآن؟ اللہ کی قسم، جب تک ہم اس کتاب اور اس کے گائیڈ اسوہ رسول کو نہیں اپنائیں گے تو دنیا میں بھی پریشان، برزخ میں بھی پریشان، اور آخرت میں بھی پریشان. اس کے نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اسوہ رسول کو سمجھیں. بیمار کی عیادت کیسے کرنی ہے؟ بندہ گھر سے نکلا ہے، دعا پڑھی نہیں پڑھی پتا، ایسے نکلا، وہاں گیا ہے، سلام کیا نہیں کیا، چلا گیا. کیا حال ہے، کیسے؟ وہ سب اپنے انداز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، جب بندہ گھر سے جائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اذکار کرتا ہے. وہاں جائے، سلام کرے، اس کے پاس بیٹھے، اس سے حال چال پوچھے، پتہ چلا ایسے، اس کو دعائیں دیں، اباسا طہور انشاءاللہ، تو صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اب کتنا اس کا دل بچ جائے، کتنا وہ خوش ہو جائے کہ نہیں کوئی بڑی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤں. اب اس کو اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر دعائیں دیں، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاء. یہ اذکار یاد ہونے چاہیے. تو جو بندہ صبح شام کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، اس کا حال چال پوچھتا ہے، اس کو کوئی چیز ضرورت ہو تو اس کو دیتا ہے، فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر شام کو گیا تو صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کتنے فرشتے معلوم ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے. حدیث سنو. وعن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يعود مسلما غدوا الا صلت علیہ ملائکہ 70,000، 70,000 فرشتے. ایک مسلمان جب کسی دوسرے کی صبح صبح عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حتی یمسی، کب تک؟ جب تک شام نہ ہو جائے. اس نے صبح عیادت کی تھی، وہ صبح عیادت کر کے گیا، دن میں اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، اپنے گھر چلا گیا. شام کو پھر آیا اور گھر آ کے پھر گیا اس کے پاس اور پھر اس کی عیادت کی تو 70,000 فرشتے دن میں اللہم اغفر لہو ورحمہ. اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. لیکن آج ہم دنیا کے جمیلوں میں اتنے پھنسے ہیں، پڑوس میں کوئی بیمار ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا. کیا کروں؟ ٹائم ہی نہیں ملتا، کام ہی اتنا سخت ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا. اللہ کی قسم، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے عافیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سوال کس کا کیا ہے؟ عافیت. اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. یہ صبح شام کے اذکار میں موجود ہے. عافیت، سب سے زیادہ سوال عافیت کا. جب کسی کو تکلیف پہنچے نا، پریشانی پہنچے نا، بیماری لائق ہونا، اس سے پوچھو کہ تندرستی کیا ہے، اس کو قدر و قیمت آتی ہے. یہی ہے نا، ہمیں کسی بھی چیز کی قیمت، اس کی اہمیت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ چلی جائے. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی بیمار ہو، اس کی تیمارداری اگر سنت کے مطابق جس بندے اور بندی نے کی ہے، فرشتے برابر کیا کہتے رہتے ہیں؟ اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو بخش دے. صبح سے شام تک 10 نہیں 70,000 فرشتے، معمولی بات نہیں ہے. ان چیزوں کو سننے کے بعد ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، میرے لیے فرشتے دعائیں کرے. تو یہ سننے کے بعد عمل میں لائیے، ان چیزوں کا خاص خیال کیجئے، صفوں کو صحیح درست کیجئے، پہلی صف کا خاص خیال رکھیے، کثرت سے درود پڑھیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے. تو کیا ہوگا؟ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنیں گے. اس میں ایک اور انعام، اس میں ایک اور انعام ہے. کہتے ہیں نا آم کے آم تو گٹھلی کے دام. اللہ اکبر. دیکھ لو 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن حدیث کا آخری الفاظ کیا ہے؟ وَكَانَ لَهُ خَلِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. اس کو جنت میں ایک باغ بھی دیا جائے، اس بندے کو جنت میں ایک باغ دیا جائے. 969 نمبر کی روایت سنن ترمذی کی ہے. اسلام 360 ہو، المکتبۃ الشاملہ ہو، کوئی اور ایپ ہو نکال کے دیکھو، نہیں ہو تو حدیث کی کتابیں ہوں گی، یہاں دیکھ لو. سنن ترمذی کی 969 نمبر کی روایت
جو بندہ صبح کسی کی عیادت کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ بھی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس قرآن کو اٹھایا ہے، ہم اس کے حاملین ہیں، ہم اس کے داعی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہماری رہنما کتاب ہے، یہ شفا ہے، یہ سب کچھ ہے، مانتے ہیں۔ لیکن پوچھو کسی سے کہ ایک آیت پڑھ اس کا ترجمہ کر، کیا کہا گیا ہے؟ تلاوت کرے کوئی عام بندہ، کیا کہا گیا اس کے اندر؟ مجھے نہیں پتا۔ کیوں بھائی؟ ہماری کتاب اور ہم کہیں پتا نہیں؟ آیت پڑھے اور آیت پڑھنے کے بعد باہر جا کے اس کی خلاف ورزی کر دے، اندر تو کچھ اور پڑھ کے آیا، تلاوت تو کچھ اور کر کے آیا، اور باہر گیا تو اس کے خلاف کیا۔ کیوں خلاف کیا؟ اس لیے کہ اس کو سمجھتا نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کا۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا۔ الحمدللہ ہم کیا کہیں گے؟ بالکل 100% ایمان ہے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں مانتے ہم، بالکل سچا منزل من اللہ، جیسا جبرائیل لے کر کے آئے تھے ویسا ہی ہے سارے مسلمانوں کا، بغیر کسی مسلک کی تفریق کے سب کا یہی ایمان ہے، سب کا ایمان ہے۔ 20 نمبر مل گئے پورے کے پورے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا ہے اس کی تلاوت کرنا۔ سب کو ملیں گے نمبر؟ گئے کچھ چھٹ گئے، تلاوت نہیں کرتے کچھ لوگ۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا۔ کتنے چھٹے مسلمانوں میں؟ 80% 90% چھٹ گئے نا۔ چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا۔ 80-90% چھٹ گئے۔ 5واں حق ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ ذرا ہر نمبر کو 20 نمبر دو تو ہر پوائنٹ کو، اور سوچو میرے کتنے نمبر ہیں؟ کہیں صرف ایمان کے تو نہیں 20 نمبر، صرف تلاوت کے تو نہیں ہے 20 نمبر، سمجھنے کے، اس پر عمل کے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے، قرآن و حدیث کے، اسلام کے یہ 5 حقوق ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ساری چیز سمجھے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، آخرت کا گھر یا تلاش کر لو قرآن و حدیث، یہاں ملے گا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا بھی نہ بھولو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، کون سی کمائیاں حلال ہے، کون سی حرام ہے، کیا چیز ہے، یہاں اس کے اندر تلاش کرو۔ اللہ کے بندو، قرآن و حدیث یہ ہمارا سلیبس ہے، ہماری زندگیوں کا سلیبس ہے، 3 زندگیوں کا سلیبس ہے، دنیا کا، برزخ کا اور آخرت کا۔ بنانی کا ہے اس دنیا میں، تینوں زندگی یہاں بنانی۔ ایک موسم میں کمائی کرتے ہیں، دوسرے میں کاٹتے ہیں، اور اگر وہاں کمائی نہ کریں تو پھر کٹائی نہیں ملے گی۔ اگر ہمیں برزخ میں کامیابی چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے تو قرآن و حدیث کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ میں نے وہ خوش نصیب لوگ گنائے ہیں آپ کو کہ جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 سبسڈی کرنے والے، نمبر 2 کثرت سے درود پڑھنے والے، نمبر 3 جو نماز کا انتظار کرتے ہیں اور اپنی جگہ بیٹھ کر کے اذکار کرتے ہیں، اسی طرح سے نمبر 4 جو پہلی صفوں میں حاضر ہوتے ہیں، نمبر 5 جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اخیر میں جو بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں سنت کے مطابق 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے۔ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ان نکات کے تعلق سے ہوں رب العالمین ان کو دور فرما، ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا، ہماری برائیوں کو معاف فرما رب العالمین۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار۔ اللہم اسق عبادک، اللہم اسق عبادک، اللہم اسق عبادک، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ رب العالمین رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بے شمار کیڑے مکوڑے محروم ہیں پانی سے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر.